حدود و قیود جو ہے وہ ضروری ہیں، اور ہے اہل کلیسا کا نظام تعلیم، ان کا اور طریقہ ہے، ان کا اور طریقہ ہے۔ ہاں میں ایک بات کہوں گا، خان صاحب آپ فیضان مدینہ تشریف لائے تھے، آپ کو فیضان مدینہ سے عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات پر کتاب تحفے میں دی گئی تھی۔ اگر آپ اس وقت اقتدار پہ ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ کو، وہ کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور ایک جو ہے وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی، مولانا الیاس قادری صاحب کی کتاب آپ کو تحفے میں دی گئی تھی۔ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ وہ پڑھیں، اور آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے وزیروں کو بھی کم از کم ان میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر سنائیں، چونکہ یہ شریعت کے معاملات میں تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعائیں دیں گے آپ، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، آپ کے منہ سے تو خاتم النبیین نہیں نکلا، اس کا بھی تو کوئی سبب ہے نا۔ اور آپ کے وزیر آج آپ کو جو ہے وہ اللہ کے بعد پوری زمین پر سب سے بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے پوری کائنات بنائی ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس والقمر ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اللہ نے دن رات، جنت دوزخ، یہ سورج چاند ستارے، یہ جو بھی بنائے ہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنائے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، یہ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ ہاں میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کے حالات اور واقعات پڑھیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جب کسی کو وزیر مقرر کرتے تھے، جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے، تو آپ پہلے اس کا حسب و نسب چیک کرتے تھے، اس کی دینی معلومات جو ہے وہ آپ چیک کرتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ یہ شخص اصلاح پسند ہے، یہ شخص جو ہے وہ تواضع اختیار کرنے والا ہے، یہ شخص نیکی کی طرف رغبت کرنے والا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دستور تھا۔ ہاں وہ عمر بن عبدالعزیز کے حالات اور واقعات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظام مصطفیٰ کیسے آتا ہے، ریاست مدینہ کیسے بنتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب اقتدار پر آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کر یہ نہیں کہا بتاؤ بھائی تم میں سے بڑا جنگجو کون ہے، تم میں سے بڑا تیر انداز کون ہے، تم میں سے بڑا گھوڑے سوار کون ہے، تم میں سے نیزے باز کون ہے، تم میں سے زیادہ جو ہے وہ جناب تیراکی کون جانتا ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی اقتدار پر پہلا سوال اپنی رعایا سے یہ کیا، بتاؤ آپ میں سے رات کو سب سے زیادہ اللہ کا قرآن کس نے پڑھا ہے؟ اور خان صاحب آپ کے وزراء کو تو شاید قل واللہ بھی صحیح پڑھنا نہ آتی ہو۔ ہاں وہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ جب ایک شخص نے کہا کہ حضور آج رات میں نے تقریباً 18 پارے قرآن مجید کے نوافل کے اندر پڑھے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ آج کا ونر یہ ہے، اس کو انعام دیا جائے اور اس کو ونر مقرر کیا جائے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ ہاں آپ وہ کتاب لے کر گئے، میرے خیال میں آپ نے نہیں دیکھی۔ میرا یہ مشورہ ہے آپ وہ کتاب پڑھیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کتاب کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کے فیصلوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس ملک کے اندر عمر بن عبدالعزیز والے، وہ اسلام والے فیصلے نافذ کریں۔ انشاءاللہ کوئی شخص یہ جرات نہیں کرے گا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہاں یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے۔ ہاں پھر ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ شریعت مطہرہ کی جب قیود مقرر کر دیں گے انشاءاللہ العزیز پھر بہت زیادہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، یہ دنیا قیامت تک پھر آپ کو اچھے نام سے یاد کرے گی۔ ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ یارو ایک وقت کا ایک حاکم آیا تھا، اسلام کا نام لیتا تھا، مگر جتنے اسلام کے خلاف سازشیں اور معاملات اس کے دور حکومت میں ہوا کسی کے دور حکومت میں بھی نہیں ہوا۔ لوگ ہمیشہ وقت کو یاد رکھتے ہیں، آنے والے ظالم کے ظلم کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور انسان کی اچھائیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، انسان کی برائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ لوگ تو یاد تو رکھیں گے نا تمہیں کہ تم نے علماء کو جیلوں میں ڈالا، علماء پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے، تم نے علماء کو جو ہے وہ جناب متنازع شخص سمجھا، تم نے جو معاملات کے، لوگ تو تمہیں یاد تو رکھیں گے۔ ہاں جب یہ دیکھ لیں، آپ اندازہ کر لیں کہ جب محراب و منبر پر تیرے لیے دعائیں نہیں نکلتی، محراب و منبر پر جو ہے وہ تیرے ظلم و ستم کے خلاف گفتگویں ہوتی ہیں، تو تو چاہتا ہے کہ میڈیا پر صرف لوگ تیری تعریف کریں تو تیرا نام اونچا ہو جائے گا۔ نہ معیار ایک ہی ہے، دل زیش کے اون توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود۔ ایک ہی بات ہے کہ جس نے اپنے نبی سے وفا کی ہے
محمد سے وفا کے سن و تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہاں تمہیں یقین کامل کرنا ہوگا، بس اتنی سی بات کر، کہے کہ جو چیز اسلام سے ٹکرائے، جو میرا وزیر ٹکرائے، اس کا قول ٹکرائے، وہ میرے ملک کا وزیر بھی نہیں رہ سکتا۔ جو شریعت میں اس کی حد بندی ہوتی ہے، جو اس کو سزا ہونی چاہیے اس کو سزا دی جائے گی۔